سنتا، تو اس کی بات کیسے سنے؟ کہا اگر یہ دعویٰ ہے اس کا میرے مقابل میں آ کر کے یہ مملکت لینی ہے اور یہ حکومت سے اس بنی اسرائیل کو لے جانا ہے، اگر ایسا ہی خدا کی طرف سے یہ ہوتا فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ، خدا کی طرف سے آتا تو یہ ایران کی سلطنت میں یہ ایک چیز تھی جو نورتن ان کے ہاں کے، جن کو آپ سمجھیے نا اگر کے جیسے ہوتے ہیں، جو مقرب ہوتے تھے بادشاہوں کے، سونے کے کنگن ان کو پہنا دیتے تھے، انعام میں دیتے۔ یہ انگریز تو بنیا تھا، وہ انعام بھی دیتا تھا تو کوئی سونے کا کنگن نہیں لاتا، خان صاحب بنا دیتا تھا، چٹتا پھر، بڑا کاریگر تھا، بہت زور مارا تو میڈل دے دیا ہے۔ وہ تھے سونے کے کنگن ان کا۔ تو یہ جو اساورہ جن کو کہتے ہیں نا، پھر وہ آگے بات آئے کہ جنہوں نے سازش کی ہے آپ کے خلاف، یہ اساورہ تھے، وہاں کے نورتن انٹلیکچوئل بڑے بڑے لوگ۔ کہا اگر یہ واقعی اس قسم کا خدا کی طرف سے آتا اور یہ اس کی طرف سے صاحب اقتدار ہوتا، اس کے پاس وہ کنگن ہونا چاہیے تھا جو سلطنت کی طرف سے ملتا ہے۔ اور اگر یہ کہتا ہے کہ خدا کی طرف سے میں آیا ہوں، ابھی ہوں، تو اس کی جلو میں فرشتے ہونے چاہیے تھے، وہ ہمیں تو نہیں نظر آتا۔ تو دونوں ہی چیزیں ہیں جن سے اس نے یہ کہا کہ حیات حاکمہ جس چیز سے متاثر ہوتی ہے، یا تو برابر کا اسی قسم کا ایک صاحب ثروت صاحب قوت کنگن کی نشانی لیے ہوئے آئے، اور اگر وہ مذہب کے نام پہ آتا ہے تو معجزہ دکھائے، ملائکہ اس کے جلاؤ میں ہوں۔ دلیل و برہان سے بات سمجھ میں نہیں آتی، اقتدار کی سرمستیاں اس طرف آنے نہیں دیتی۔ وہ یہ چیزیں مانگتا ہے کہ یہ دکھاؤ۔ میں نے کہا تھا کہ اس نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا، بڑے زور شور سے کیا۔ دوسری جگہ قرآن نے بتایا ہوا کہ اس نے تمام شہروں کے اندر اس قسم کے ہرکارے بھیج دیے، جاؤ ایک طرف یہ کہو کہ اس کے خلاف کرو گے تو روٹی بند کر دے گا، تم جاتے ہو اس کی ملکیت۔ دوسری طرف کہا کہ یہ جو آ کے تمہارے ہاں آیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے، ذرا سنو تو صحیح۔ کہا ہر جگہ ہرکارے بھیج دیے۔ اس زمانے میں یہ ابلاغ کے ذرائع جو تھے وہ تو ایسے تھے نہیں، وہ ہرکارے ہی ہوتے تھے۔ خوب ہمارے اپنے بچپن کے زمانے میں بھی یہ لاؤڈ سپیکر یا نہیں، یہ ریڈیو یا یہ ٹی وی اور یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ ہم نے اپنے بچپن کے اندر دیکھا ہے وہ ڈونڈی پٹنے والا میونسپل کمیٹی کی طرف سے یا تحصیل کی طرف سے وہ ہوتا تھا، کوئی بات حکومت کی کہنی ہوتی تھی تو وہ ڈونڈی پہ آ کے تو شہر میں کہتا پھرتا تھا۔ اتنا ہی ذریعہ ہوتا تھا اس زمانے میں پروپیگنڈے کا۔ عجیب چیز سی زمانے میں سمجھ میں نہیں آتی تھی، اب ہنسی آتی ہے۔ تھا ایک بڈھا سا وہاں انہوں نے رکھا ہوا، وہ ایسے کرتا تھا۔ تو پرانے زمانے کا وہ جو ڈونڈی کا فکرہ تھا رٹا ہوا تھا، وہ کہا کہتا تھا کہ حکم کمپنی بہادر دا، یعنی وہ کمپنی بہادر جڑی سی وہ 50 برے ہوئے تو کی ہوئی تھی۔ انگریزوں کی پہلی جو حکومت یہاں تھی وہ کمپنی تھی نا ان کی ایک، اس نے حکومت یہاں قائم کی تھی۔ اندازہ لگائیے ہماری ذلت اور پستی کی انتہا کہ یہ چند دکاندار آ کے ہم سے چھین کے لے گئے اتنی سلطنت۔ حکم کمپنی بہادر، اور کمپنی باغ تو آپ کو اب بھی یاد ہوگا کہیں، یہ کمپنی وہ ہوتی تھی۔ تو بہرحال وہ ڈونڈی اس طرح سے پھرتا تھا، بہت کم پروپیگنڈا ہوتا تھا نا۔ اور صاحب اب جو یہ آلات بلاغ آپ کے ہاں آئے ہیں، یہ جس طرح سے یہ آنکھوں کی بیماری آئی ہے نا، یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ کہیں ایک تو ہوتی انفیکشن ہوتی ہے، کسی کی کوئی چیز لگ جائے۔ ایک قرآن نے کہا تھا شر مستطیر، اڑ کر لگنے والا شر، یہ اڑ کر لگنے والے شر ہے۔ آج کا پروپیگنڈا تو اڑ کے لگنے والا ہے، کہیں آ ہی نہیں سکتا آدمی، اس سے بات ہی نہیں سکتا، اس سے کہیں کسی جگہ نہیں۔ گھر کے اندر کونے کھدرے میں بیٹھ جاؤ، وہاں بھی بیٹھا ہوا ٹی وی لگا ہوا، گدے والا چلا جا رہا ہے تو ٹرانسسٹر اس کے پاس ہے،
یہ وہ گڈھے والا چلا جا رہا ہے، وہ بھی ساتھ اس کے بجتا چلا جا رہا ہے، وہاں کہیں چلے جاؤ آپ کے پیچھے یہ شیطان کی آواز لگی ہوئی ہے۔ وہ جو نے کہا تھا نا کہ اس کی تعاقب میں پھر یہ لگ جاتا ہے، آپ کے تعاقب میں یہ ایسا لگا ہوا ہوتا ہے کہیں بھی آپ کو پناہ نہیں اس کے ملتی، اور اثر اس کا اتنا ہوتا ہے، نفسیاتی اثر اس پروپیگنڈے کا۔ ٹی وی کے اوپر جو اشتہار آتے ہیں نا، اور چیزوں ایک طرف رہی، لیٹسٹ آپ کو بتاؤں میں ایک شربت زنجبیل۔ اب ہم جانتے ہیں کہ زنجبیل تو ادرک کو کہتے ہیں، بڑی گرم چیز ہوتی ہے، ہمارے ہاں سردیوں میں دوائی کے طور پہ تھوڑا سا یہ دیا جاتا ہے، گرمی کے موسم میں شربت زنجبیل۔ اور اب وہ جو صبح شام اس کے اوپر یہ کچھ ہونا شروع ہوا، ہم نے دیکھا ہماری بیٹی کے گھر میں میز پہ رکھا ہوا شربت زنجبیل۔ ارے بیٹی یہ کیسے آپ نے منگا دی؟ میں نے کہا بابا جان انہوں نے اتنا کچھ اس کے متعلق کہا۔ وہ ہم نے کہا کہ دیکھیں تو صحیح۔ میں نے کہا پھر کہنے لگے وہ پہلی دفعہ ہی پیا ہے، یہ تو گلا پکڑ کے بیٹھ گیا ہمارا۔ میں نے کہا تو بیٹی اب پھر کیا؟ کہنے لگی پراؤنیاں انہوں پلا دے گے۔ یہ پروپیگنڈا یہ کرتا ہے کم وقت، ادرک کا شربت گرمیوں کے موسم میں خرید لیا۔ بڑی نامراد چیز ہے، نفسیات کے اوپر یہ روز ٹھوکریں مارتا ہے۔ میں آ رہا ہوں عزیزان من، منٹ ایک ہے اسی میں بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سارا کچھ کہنے کے بعد قرآن ہے عزیزان من، ایک لفظ ہے فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ۔ اس نے اتنا پروپیگنڈا کیا کہ قوم کی مت مار دی اور وہ اس کی اطاعت پہ لگ گیا، مت مار دیتی۔ صحیح لفظ ہے یہ فَاسْتَخَفَّ۔ مادے کے اعتبار سے خفیف تو کہتے ہیں جسمانی طور پہ جو کمزور ہو جائے، عربوں کے ہاں خواف کہتے ہیں عقل و فکر کے اعتبار سے جو معداد ہو جائے، مت ماری جائے۔ اتنا پروپیگنڈا انہیں کیتا قوم دی مت ماری جائے، تو مت ماری جائے قوم دی تو پھر کی ہوندا ہے گا فَأَطَاعُوا، پھر کوئی دقت ہی نہ رہی کہ اس کی اطاعت کرتی چلی جائے۔ صاحب پروپیگنڈے کے زور کے اوپر اطاعتیں۔ 1400 سال پہلے کا، جس زمانے میں شاید وہ ڈونڈی بھی نہیں ہوتی تھی، جمع کرنا ہوتا تھا تو ٹھیک ہے، مدینے میں مملکت اپنی تھی، اس کے لیے بھی جمع کرنا ہوتا تھا، الصلاۃ جامعۃ کہنے والا ایک ڈونڈی والا جاتا تھا شہر میں۔ اس دور کی بات قرآن بتا رہا ہے کہ ایسا پروپیگنڈا کیا جائے فرعون جیسا مستبد کہ قوم خود بخود اطاعت کرنے لگ جائے اس کی۔ ہاں اس نے یہ ٹیکنیک برتی تھی۔ لیکن اگلی بات تو بڑی عجیب کہتا ہے 2 منٹ سے ایک صاحب کہا یہ ٹھیک ہے اس نے یہ سارا کچھ کیا تھا، لیکن اس کی اپنی کاریگری سے یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ انہم کانوا قوما فاسقین، وہ قوم ہی یہ چاہتی تھی کہ عذاب ہو جائے۔ کوئی پروپیگنڈا کامیاب نہیں ہو سکتا اگر قوم وہ نہ چاہتی ہو تو۔ جس طرح پیر ماندیاں نو کھاندا ہے نا، اسی طرح سے یہ پروپیگنڈا بھی ان کے اوپر اثر کرتا ہے جو خود ہی اندر سے نہیں چلنا چاہتے قانون خدا بندی کے اوپر، اونگتے کو ٹھیلتے کا بہانہ ہو جاتا ہے۔ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ۔ انتہا جب ہو گئی تو اب دیکھو کہ وہ کس طرح سے غرقاب ہوئے، اور اس کے بعد ان کی کہانیاں باقی رہ گئیں آنے والوں کے لیے، تاکہ وہ وجہ عبرت بنے ان کے لیے۔ سورہ الزخرف کی آیت 56 پہ ہم آ گئے عزیزان من، 57 سے آئندہ لیں گے۔ یہ رمضان المبارک کا میں نے عرض کیا تھا کہ آخری جمعہ ہے۔ میری طرف سے آپ احباب کو عید کی مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کی عید کی مسرتیں، اگر آپ کی عید میں مسرت ہے تو سینکڑوں عیدیں اس قسم کی دکھائیں۔